فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب اللہ جل شانہ اس زمین کو زلزلے سے ہلائیں گے، واخرجت الارض اثقالها، نکلیں گے۔ پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے وقال الانسان ما لها، جو انسان کے اندر چھپا ہوا ہوگا وہ سارے کا سارا زمین اگل دے گی۔ جس جگہ، جون سی جگہ، جس وقت، جس حال کے اندر گناہ کیا تھا، چھیڑ چھاڑ کی تھی، اللہ کی زمین کے اوپر نافرمانی کی تھی، طوفان بدتمیزی اٹھایا تھا، یا زمین بول بول کے بتائے گی، رو رو کے کہے گا اسے کیا بنی، آج جس کے اوپر میں راہ کرتا تھا، ہتھوڑے جس پہ برسایا کرتا تھا، مکان جس پہ بنایا کرتا تھا، کوٹھیاں بنگلے کار جس پہ لا کے کھڑی کر دیتا تھا، آج اس زمین کو کیا ہو گیا۔ دنیا کے اندر میں کہتا تھا میری جگیر ہے، دادے کی وراثت سے میرے حصے میں آئی، ابا کے حصے میں آئی، 400 کے سامنے، پورے شہر والوں کے سامنے میں کہتا تھا کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے، میں تو دروازے پہ لکھتا تھا گاڑی کھڑی کرنا منع ہے، میں تو یہاں کے لکھتا تھا پیشاب کرنے والا کتے کا بچہ، میں تو لکھا کرتا تھا جلنے والے کا منہ کالا۔ آج زمین کو کیا ہوا جس کا ایک ایک کنال، ایک ایک قلعہ میں نے 4 کروڑ پہ خریدا، آج یہ زمین میری مخالفت کے اندر گواہی دینے لگ گئی، یہ بولے گی زمین۔ اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ والے فرماتے ہیں جس زمین پر، جس زمین کے حصے پر جس جگہ غلطی ہو جائے وہیں کھڑے کھڑے معافی مانگ لو، تاکہ قیامت کے دن اگر گناہ میں گواہی دے تو یہ زمین کا ٹکڑا ہماری توبہ پر بھی گواہی دے دے۔ انسان خطاؤں کا پتلا، انسان غلطیوں کا مارا ہوا ہے، اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کا ڈر بھی سامنے آنا چاہیے، فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ یار کے وعدوں پہ یقین ہے، پیار کے وعدوں پہ یقین ہے، حکومت کے وعدوں پہ یقین ہے، دوستوں کے وعدوں پہ یقین ہے، اولاد کو ماں باپ، ماں باپ کو اولاد کے وعدوں پہ یقین ہے۔ امام الانبیاء ضمانت دے کے اللہ کے وعدوں کی جا رہا ہے، لیکن میرے عزیزو دنیا دار تو دور کی بات، 5 وقت کا نمازی بھی اللہ کے وعدوں پہ یقین کوئی نہیں رکھ رہا۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو نیک اعمال کرے گا، اللہ فرما رہے ہمیں اپنی کبریائی کی قسم ہے ہم اس کی دنیا کی زندگی اچھی بنا دیں گے، مال کی فراوانی دیں گے، دنیا میں عزت دیں گے، چہروں پہ نکھار دیں گے، سب سے بڑی بات ہے زندگی کا سکون عطا فرما دیں گے جو آج اچھوں کے پاس کوئی نہیں۔ اللہ جل شانہ کا وعدہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو گناہوں والی زندگی گزارے گا، جو میری نافرمانی کی زندگی گزارے گا، ہمارا اس کے ساتھ پہلا وعدہ کہ ہم دنیا کا روزگار، دنیا کی معیشت اس کی ختم کر کے رکھ دیں گے، مارا پھرے گا، کبھی آپ کے پاس آئے گا، کبھی میرے پاس آئے گا، حالات اچھے ہیں، حالات ماڑے ہو گئے، دعا کر دو۔ فرمایا جب قوم پھر اللہ کا تیسرا وعدہ، اللہ اکبر، پھر اللہ کا تیسرا اعلان، پہلا اعلان من عمل صالحا من ذکر او انثی، پہلا وعدہ کرو گے دنیا کی زندگی اچھی، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اگر برائی کرو گے تو دنیا کی زندگی تنگ دستی کی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کے در کبھی اس کے در۔ اللہ تیسرا اپنے نبی کے ذریعے اعلان فرما رہا ہے، فرمایا جب قوم بے حیائی پر، اللہ کی نافرمانی پر تلے گی، تم ہاتھ اٹھا کے دعا کرو گے، میں دعا قبول نہیں کروں گا، حتیٰ کہ اپنے نیکوکاروں سے بھی دعا کرواؤ گے، میں وقتی طور پہ ان کی بھی دعا قبول نہیں کروں گا۔ حالات کی بہتری آئے گی، چاروں طرف سے آئے گی، حالات کا بگاڑ آئے گا، چاروں طرف سے آئے گا۔ انسان کے پاس مال ہوتا ہے، آج دنیا کے پاس پیسہ ہے، کہتے کوئی بات نہیں، پیسہ کہاں آ جائے گا، ہر بندہ کہتا ہے ہاں جی ہاں، پیسہ کہاں نہیں چلتا، جہاں آدمی نہیں چلتا وہاں پیسہ چل جاتا ہے، جہاں سفارش نہیں چلتی وہاں پیسہ چل جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے میں پیسہ رہنے نہیں دوں گا، پھر بتا تو پیسہ کہاں چلائے گا؟ کہ بازار والوں کو اللہ کا وعدہ بتا دو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے جو قرآن میں اعلان کیا، جاؤ اللہ والے چوک پہ کھڑے ہو کے بتا دو، رب کعبہ کی قسم ہے سارے آپ کو جھوٹا کہنے لگ جائیں گے، اے میرا نبی اعلان کر دے۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے تو میں اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہوں، اگر میرے بندے میری مہلت پر باز نہیں آتے، اللہ اکبر، پھر میں تدبیر اختیار کرتا ہوں، اللہ اکبر، پھر اللہ جل شانہ اپنی پکڑ کے اندر لے آتا ہے۔
راتوں کو گناہ کر رہا ہے، صبح ہنس ہنس کے دکھا رہا ہے، اللہ اکبر، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، فرمایا لوگو رویا زیادہ کرو، ہنسا کم کرا کرو۔ فرمایا جو دنیا کے اندر گناہ کرتے ہنسے گا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس کا رونا دیکھنا، اس کا رونا کیسا ہوگا۔ آج قرآن بھی ہنس ہنس کے پڑھ رہے ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک پڑھا کرتے اتنا رویا کرتے ہیں کہ روتے روتے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے، آپ تلاوت کرتے کرتے اللہ اکبر آپ کو غشی آ جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے رونے لگ جاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتی رونے لگ جاتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صحابہ میرے عزیزو قرآن کے ترجمے مفہوم کو جانتے تھے، غش کھا کھا کے زمین پہ گرا کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جب سورہ یاسین کی آیت پہ آئے فَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جب اس آیت پہ آئے غش کھا کے زمین پہ گر گئے، ہوش آیا۔ حضرت جی کیا ہوا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں اللہ اس قرآن کے اندر اپنے بندوں سے کون سا کلام کر کے چلا گیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہ لگا مالک کائنات نے اس آیت کے اندر اپنے بندوں سے کون سا کلام کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، ایمان والوں کے اور گناہ گاروں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، پھر اعلان ہوگا مجرم علیحدہ ہو جاؤ، نیکوکار علیحدہ ہو جاؤ۔ میرے عزیزو ایمان پر اللہ ہمارا خاتمہ فرما دے، اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا پتہ نہیں قیامت کے دن اللہ کون سے لوگوں کے ساتھ ہمیں کھڑا کرے گا۔ سارے کے سارے قبرستان کے اندر پڑے ہیں، ایک ایک گٹھ کا فاصلہ کوئی نہیں، قبر کے ساتھ قبر جڑی پڑی ہے۔ یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس لوگوں سے ملنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوا کرتا تھا۔ ان کی گاڑی گزرا کرتی تھی روڈوں کے اوپر سے، آدھا آدھا گھنٹہ ٹریفک بلاک ہو جایا کرتی تھی، کوئی موٹر سائیکل والا، کوئی کار والا، کوئی رکشے والا میرے عزیزو ان کے سامنے گاڑی کھڑی کر دے تو اس کا پیر محل کے اندر رہنا مشکل ہوتا تھا۔ رب کعبہ کی قسم ایسے ویلے ہو کے پڑے، سالہ سال گزر گئے، ان کے پاس کام ہی کوئی نہیں میرے عزیزو، ان کے دفتروں کے بغیر رش، ان کے دفتروں کے باہر رش رہتا تھا۔ اب تو سالوں پڑے ہو گئے، ان کا حال پوچھنے والا ان کے اپنی اولاد میں سے بھی کوئی نہیں آیا ہے۔ ایک قبر پہ کھڑے ہو کے دیکھ لو جس کے اوپر لکھا ہوا تھا سیشن جج صاحب کا، سول جج صاحب کا، ہائی کورٹ کے جج صاحب کا، یہ وہ شخص لیٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، ظالم مظلوم کو رگڑے دیا کرتا تھا، جس کا قلم چلا کرتا تھا یہ کہتا تھا خبردار میرے کمرے میں بولنا نہیں ہے، نیچی نگاہ کر کے بیٹھ، نیچی نگاہ کر کے کھڑو، خبردار نکال لو اس کے پاس۔ جب اس کے آگے ہاتھ جوڑا کرتے تھے یہ اپنی سیٹ سے اٹھ کے صاحب چائے پی رہا ہے، صاحب کھانا کھا رہا ہے، صاحب چھٹی پر ہے، مظلوم تیرے دروازے پہ رلتے تھے، بیوائیں تیرے دروازے پہ اپنا حق مانگتی تھی، تجھے وہ وقت یاد نہیں؟ ایک بیوہ 4 بچیوں کو لے کے 5 کو آئی تھی اور کہہ رہی تھی جج صاحب میرے شوہر کے مکان پر ہم میں بیوہ میرے بچے یتیم ہیں، ہمارے مکان پر قبضہ کر لیا۔ تو کہتا تھا بی بی گواہ لے کے آ۔ فرمایا اللہ اکبر، تو نے اس وقت قلم نہ چلایا، آج یہ میرے پاس میرے دربار میں آئی، میں اس سے گواہی کوئی نہیں مانگوں گا، تو نے اس پر اپنا قلم نہ چلایا، آج میرا قلم دیکھ لے۔ اللہ اکبر، اس کی حمایت کے اندر، تیری مخالفت کے اندر دیکھ میرا قلم کیسے چلے گا۔ قبر کے اوپر چلے جاؤ میرے عزیزو، اللہ اکبر، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 400 ایکڑ کا مالک ہے، اللہ اکبر، جس کے پاس میرے عزیزو لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ یہ ایسا ظالم تھا، زکوٰۃ بھی میرے عزیزو منتیں کرا کرا کے دیا کرتا تھا۔ صاحب سو رہے ہیں، صاحب میٹنگ کے اندر ہے، اللہ اکبر، موت نے ساری میٹنگوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اب ایسا پڑا ہے، کہتا میرے بیٹے میٹنگ کر لے، میری اماں میٹنگ کر لے، میری بیوی تم تو آ جاؤ، میرے بچے تم تو آ جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ایسا فارغ پڑا، اس سے میٹنگ کرنے کے لیے، اس سے اپائنٹمنٹ لینے کے لیے کوئی تیاری کوئی نہیں۔ تو اگلی قبر پہ جا کے پوچھو، یہ تو وہ آدمی ہے جس سے میں نے یوں کر کے ہاتھ ملایا تھا، اس نے یوں کر کے اشارہ کر دیا تھا، آج منو من مٹی کے نیچے پڑا، دشمن تو دور کی بات ہے، سگے بھی ہاتھ ملانے کے لیے کوئی نہیں آ رہے۔
آدمی پڑا ہوا ہے میرے عزیزوں جو کہا کرتا تھا اگر میں اشارہ کرتا مینو اللہ اکبر غصہ نہ چڑھا، اگر مینو غصہ آ گیا تو پیر محل میں تیرا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ آسمان والے نے کہا اس کا پیر محل میں کیا بگاڑے گا، اللہ اکبر، امر تو میرا غالب آئے گا، موت کا جھٹکا آئے گا، مجھ تیرے گھر سے تجھے ہرے بھرے ہنستے بتے کلبے سے اٹھا کے تجھے ویرانی کے اندر چھوڑ آئے، قیامت کی صبح تک تیری مٹی کے اوپر دابڑا ڈالنے والا قبر پہ کوئی آ جائے تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ اجاڑ کے رکھ دیا موت نے سب کچھ۔ دروازے پہ جا کے پوچھو، ہر گھر کی دروازے کی چوکٹ پہ جا کے سونگو، آپ کو خبر آئے گی، آپ کو خوشبو بھی آئے گی۔ یہ دروازہ بول بول کے کہے گا پردادا نہ رہنے دیا، دادا نہ رہنے دیا، ابا نہ رہنے دیا، اماں نہ رہنے دی، دینا تو نے بھی کوئی نہیں، عمل اچھے لے کے جا، گٹھڑی اچھی لے کے جا، سلوک اچھا کر کے جا، ورنہ قیامت کی ایک رات تیری 70 سال کی زندگی کے اوپر بھاری پڑ جائے گی۔